شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنے کتاب میں وہ حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی امت کو عظیم الشان اللہ تبارک تعالیٰ کے ذریعے جو تحفے عطا فرمائے ہیں تو شاب جس طرح مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ پھیلنا بڑھنا، تو انہوں نے یہ کہا کہ جو عربی لغت کے اعتبار سے دیکھا، گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو شاب کے جو معنی ہے وہ ایسی شاخ ہے کہ جس کی بے شمار قسم کے مزید شاخیں نکلتی ہیں، مزید پتے آتے ہیں. تو یہ عظیم الشان جو مہینہ ہے اس میں نیکیاں پھوٹتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ایک رحمت سے دوسری رحمت، دوسری رحمت سے تیسری رحمت. تو جس طرح رمضان الکریم میں گناہوں کو اللہ تبارک تعالیٰ جلا دیتے ہیں، اور یہی بات ہے کہ جو عظیم الشان یہ والا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں رب کائنات نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں، نیکیوں تقسیم ہو رہی ہوتی ہے. اگر دوسرے لباس سے دیکھا جائے تو ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں ماشاءاللہ بلا پیر سید واجد علی شاہ صاحب، جناب شب برات جس کو ہم نام دیتے ہیں، تو شعبان المعظم اور شب برات یہ دو ایسے عظیم الشان جو انعامات ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ نیکیوں کی تقسیم ہے. تو امت کو آپ بتائیں کہ اس کی اور جو اہمیت کو دوبالا کرنے کے لیے شب برات بھی ساتھ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے پروفیسر اعجاز بشیر صاحب دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ بہت شکریہ ہوں، بہت شکریہ، اور ساتھ ہی دعا گو ہوں اللہ رب ذوالجلال اسی طرح جناب سے دین کی خدمت لیتا بہت رہے. شکریہ بہت شکریہ. جناب نے بڑا اہم سوال کیا کہ بلا شاہ جی اس کی طرف کچھ اشارہ فرما چکے. میرے آقا حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے شعبان المعظم کی فضیلت کو واضح کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ. بے شک بے شک. ہر دن، ہر ماہ، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر ساتھ اللہ رب ذوالجلال کی ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے کچھ دنوں کو کچھ دنوں پہ فوقیت عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی. جس طرح میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جمعۃ المبارک کے حوالہ سے خصوصی طور پہ ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک مومنوں کی عید کا دن ہے. بے شک. ایک مقام پر ارشاد فرمایا جمعۃ المبارک کا دن مومنوں کی مغفرت و بخشش کا دن ہے. بے شک. اور بھی بہت ساری احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعۃ المبارک کی فضیلت کو واضح کرتی ہیں. جی جی. اسی انداز سے کچھ لمحے، کچھ ساعتیں، کچھ گھڑیاں، کچھ ایام، کچھ راتیں اللہ پاک نے باقی ایام پہ ان کو فضیلت عطا فرمائی، باقی راتوں پہ ان کو فضیلت عطا فرمائی. میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب 5 نمازوں کی فضیلت کو واضح کیا تو ہر نماز کی فضیلت الگ الگ بیان ہوئی، الگ الگ اس کے فوائد و ثمرات آپ نے بیان فرمائے. آپ نے ارشاد فرمایا اسی انداز سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنا مہینہ کیوں قرار دیا. رمضان و شہر اللہ، ہر دن ہر رات اللہ کی ہے. اور اس پہ قبلہ شاہ جی مزید وضاحت فرمائیں گے کہ شعبان و شہری یہ میرا مہینہ یعنی میری امت کا مہینہ ہے. اللہ رب ذوالجلال نے دراصل یہ مہینہ میری امت کے بخشش کے لیے مجھے عطا کیا ہے، مغفرت کے لیے عطا کیا ہے. اس پہ میں تاجدار العطا ناطق قرآن فاتح باب خیبر باب مدینۃ العلم سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام سے ایک حدیث مبارکہ روایت ہے، عرض کرتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ماہ شعبان کی اور بالخصوص 15ویں شب برات کی فضیلت کو بیان فرمایا. اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا او کما قال علیہ السلام. آقا کریم نے فرمایا اپنی زندگی میں جب بھی آپ اس دن کو پاؤ، جب یہ گھڑیاں اللہ پاک زندگی میں تمہیں عطا کر دے تو انہیں ضائع مت کرنا. ایک لمحہ بھی، ایک گھڑی بھی، ایک ساعت بھی غفلت نہ برتنا. اذا کانت لیلۃ النصف، جب یہ 15ویں شب زندگی میں ملے تو کیا کرو، فقوموا لیلہا، اس کی رات کو قیام کرو، وصوموا نہارہا، آنے والا جو دن ہے اس کو روزہ رکھو. اس روزہ کے حوالہ سے بہت ساری مزید احادیث مبارکہ شاہد ہیں. یہاں پر اگر لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شعبان کو
جہاں قبلہ شاہ جی نے بیان فرمایا مختلف معانی و مفاہیم اس کے بیان کیے گئے، ان معانی و مفاہیم میں ایک معنی کہ شعبان تشعب سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے متفرق ہونا، یعنی اس رات اللہ رب ذوالجلال سب کچھ تقسیم فرماتا ہے، رزق کو تقسیم فرماتا ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث رسول کا خلاصہ و مفہوم ہے کہ اس رات اللہ رب ذوالجلال اس سماء دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، طلوع فجر تک اس کی رحمت پکار پکار کے کہہ رہی ہوتی ہے کوئی بندہ آج کی رات مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی سارے گناہوں کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ آج کی رات کے صدقے میں اسے دنیا سے بے نیاز کر دوں، حتیٰ کہ اسی انداز سے رب ذوالجلال کی رحمت بار بار بندہ مومن کے قریب ہو کے پکار رہی ہوتی ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو اس رات اس معنی کے اعتبار سے بندے کے اعمال نامے بھی پیش کیے جاتے ہیں اور سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے آئندہ سال اس بندہ کو کتنا رزق ملے گا اور کتنا استعمال کر بہت خوبصورت۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان عالی شان کا خلاصہ و مفہوم عرض کر دوں، اس کی اجل، اس کی موت، کہاں کیسے کس انداز میں بسر کرنا ہے، یہ سب کچھ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی شانوں کو بیان فرماتے ہوئے بہت سارے مقامات پہ، کسی جگہ پہ نوافل کے حوالہ سے ارشاد فرمایا، کسی جگہ تلاوت کے حوالہ سے، ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اس رات جو کثرت کے ساتھ مجھ پر یعنی آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑے گا، اللہ پاک اجر کے اعتبار سے اسے وہ اجر عطا فرمائے گا جو انبیاء و مرسلین کو عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شاندار گفتگو مفتی صاحب نے ہمارے قلب و اذہان کو منور کیا، اللہ تعالیٰ کو سلامت عطا فرمائے۔ اور کیونکہ شعبان عظیم الشان مہینہ ہے اور اس میں نبی کریم علیہ السلام، حضرت عائشہ ام المومنین صدیقہ طیبہ طاہرہ، ان سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمیں تو بعض اوقات یہ شک ہوتا تھا، گمان گزرتا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام جس انداز سے روزے رکھتے ہیں کہ یہ روزے ان کی امت پہ اپنا فرض ہو جائیں، لیکن پھر نبی کریم علیہ السلام جب روزے چھوڑتے تھے پھر چھوڑ دیتے تھے روزے، اور پھر بعض روایت میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب اس عظیم شان ماہ مقدس میں جب روزے رکھنے کا اہتمام کرتے تھے تو پھر روزے جا کے رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جوڑ دیتے